What we are going to discuss over here, how does learning take place among students, and how we need to structure our lesson that enhance the learning of the students. We try to focus our discussion on this point. I wish that the participants are with me, then we are in a position to engage them in different activities. Then true learning or real learning does take place. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آج جو ہم بات کریں گے کہ ہم کلاس روم میں اب جو ورڈ کنسٹرکٹیو پیڈاگاجی ہے، وی ہیو ٹو انیبل دا لرنر ٹو کنسٹرکٹ دیئر نالج دیم سیلوز ود دی سپورٹ آف دا ٹیچرز، ود دا گائیڈنس آف دا ٹیچر. ہم نے اسے لاہور پہنچانا نہیں ہے، لاہور کی طرف گائیڈ کرنا ہے. لاہور جانے کی راستے کی مشکلات اس نے خود سامنا کرنا ہے. لائف، if the life problem is a journey to Lahore, we have to guide them. There are what option? You may go by motorway, through Davo, through Pefsel Mover, through these things. You may go on GT road. You may go on personal car. You may go on aeroplane. اب اس کی نیڈ ہے، اس کے ریسورسز ہیں، اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے وچ ون از دا موسٹ سوٹیبل فار می. اس کے پاس روپے 2000 ہیں، آپ کہتے ہیں یار آپ کے لیے بہت اچھا ہے، آپ جہاز پہ جائیں، آپ 1 گھنٹے میں لاہور. What I want to say, your classroom, the students 30 or 40 are sitting, they have different backgrounds. They are socially from different families. وہ سوشل بیک گراؤنڈ وہ ڈفرینٹ فیملی سے آ رہے ہیں. سوشیو اکانومک اسٹیٹس ان کا ڈفرینٹ ہے. ایکڈیمک اسٹیٹس ان کا پیرنٹس کا ڈفرینٹ ہے. ان کی لائکس اور ڈس لائکس ڈفرینٹ ہیں. اب وہ جو انفارمیشن جائے گی، یہ جو بیک گراؤنڈ ان کے ایکسپیرینسز ہیں، یہ جو وائی گیٹسی کہتا ہے، اس کے مطابق ایک شیپ اپ کریں گے، اس کے مطابق وہ اسے اینالائز کریں گے اور اپنے ریزلٹس وہ نکالیں گے. دیٹ از دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ. دیٹ از وی ہیو ٹو انیبل دا لرنر. Constructive pedagogy is we enable them to construct their knowledge themselves with the support of the. ابھی ٹیچر کا رول کیا ہے؟ We call it a facilitator, a guide, a mentor. The previous concept, a teacher centered approach میں تمام تر معلومات نالج کا ذریعہ استاد ہے. اب جو بچہ آپ کے پاس بیٹھا ہے، he or she already possess lot of information, lot of knowledge, and you have to facilitate the child to discover, to construct knowledge themselves. اسی موضوع پہ ہماری بات. انسٹیڈ آف بلاکنگ، انسٹیڈ آف لاکنگ، انسٹیڈ آف crippling the students, they don't think. Only teacher has to think and give the solution. Human beings, برین آپ کا جس طرح فیکٹری مشین کام کرتی ہے ایسے نہیں کرتا کہ یو پٹ دا سیم کوانٹٹی اینڈ سیم سائز، سیم ویٹ اینڈ سیم ٹیسٹ آف بسکٹس آر گوئنگ ٹو آؤٹ پٹ. آپ ایک ہی بات 40 لوگوں سے کرتے ہیں تو دے آر گوئنگ ٹو پروسیس دیٹ آئیڈیا
that concept according based on their own previous experiences. Therefore, don't use those method and those technique that is a one fit size for all. Let them allow to disagree. If we are locking their brain, we are making shadolas in a very lethal way. یہ بہت بڑا پھر ان کے ساتھ دیٹ از اے کریمنل ایٹیچیوڈ. اب کلاس روم کے اندر استاد کا کام بہت کم ہے. اگر آپ نے 1 گھنٹہ کلاس کرنی ہے، آدھا گھنٹہ کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو سوچنا، اپنا مٹیریل آرگنائز کرنا، اس کو سیکوینس کرنا کہ جس میں بچے خود لرن کریں. یو ہیو ٹو ڈو لاٹ آف ورک آؤٹ سائڈ دا کلاس روم. بہت سا کام آپ نے آؤٹ سائڈ دا کلاس روم کرنا پڑتا ہے. تو وی آر موونگ آن دس تاکہ ہم بات کو آگے بڑھائیں اور ساتھ ہی آپ کریں. ایک میں ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس کو آپ دیکھیں. ہوپ فلی مائی سلائڈ از ویزیبل. اف یو لک ایٹ دس سچویشن، آج تک لرننگ سائنٹسٹ نے جتنی ریسرچ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی جو کوانٹٹی ہے وہ لرننگ سے سیکھنے کی تھرو لیکچر میتھڈ، دیٹ از اے ون وے. تو پہلے ہی میں نے علی عمران صاحب سے پوچھا کہ کیا میں پارٹیسپینٹ سے بات کر سکوں گا، ان سے سن سکوں گا. اگر تو میں یہ فیس ٹو فیس یا اس جگہ ہوتا تو میں آپ کو مختلف ایکٹیویٹیز گروپ میں وہ تقسیم کرتا اور چیزیں لے کے جاتا، اور ون ڈے ہم پورا ایک ہی کنسٹرکٹیو پیڈاگاجی پہ ورکشاپ کرتے. لیکن نو جو سچویشن اویلیبل ہے ہم اس کے مطابق ہی ایڈجسٹ کر پائیں گے. جو لرننگ سائنٹسٹ ہیں جو ابھی تک ریسرچ ہوئی ہے، تھرو لیکچر میتھڈ وی اونلی لرن 5%. کیونکہ لیکچر ایک طرف سے آ رہا ہے، دیٹ از آن اے ٹرانسمیشن موڈ. انفارمیشن جا رہی ہیں اور وہ انفارمیشن کو اسٹور کر رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں، اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں. 10% what we learn it is through reading. اب ریڈنگ اٹ از اے ویری سائنٹیفک پروسیس. اٹ از یہ آپ کا ڈائلاگ ہے، آپ کی بات ہے آتر کے ساتھ. جب آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ سائلنٹلی اس کے ساتھ پہلے آپ اس کا پیغام سمجھتے ہیں، پھر فوری طور پر یہ انسان کا ذہن ایک ایسی مشین ہے جتنے اس کے ریلیٹڈ آپ کے پریویس ایکسپیرینسز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اب وہ معلومات جو ہے اس کے ساتھ آپ ریلیٹ کرتے ہیں. پھر آپ نیکسٹ پروسیس پہ پہنچ جاتے ہیں کہ کیا آپ یہ جو بات کر رہا ہے آپ اس سے ایگری کرتے ہیں، اور ایگری کرتے ہیں تو کیوں ایگری کرتے ہیں، اور اگر آپ اس کو ڈس ایگری کرتے ہیں تو اس کی لاجیکل ریزنز کیا ہیں. واٹ آر دوز ریزنز، واٹ آر دوز آسپیکٹس. اب دنیا کہتی ہے کہ 10% تھرو ریڈنگ، اور جب آپ چیزوں کو سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں تو دین یو آر لرننگ انہانس ٹو 20%. جب آپ سن بھی رہے ہوتے ہیں اور کوئی عمل آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، جو مس لبیب زہرا نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب ہم کوئی ڈیمانسٹریٹ کرا کے کوئی کام کروا کے، اب آپ نے لرننگ کنٹینٹ کو، اور نیکسٹ از اے ڈیمانسٹریشن. اب وضو کے لیے گھنٹوں آپ لیکچر دیتے رہیں، جب تک وہ وضو کریں گے نہیں وضو نہیں آئے گا. آپ ڈرائیونگ کے لیے آئنسٹائن لے آئیں، وہ کہے کہ گیئر یہ ہے، ریس یہ ہے، بریک یہ ہے، بیٹھنا ایسے ہے. Until and unless a person is going to drive a car
اور اس ڈرائیو میں یقیناً اللہ نہ کرے چھوٹے موٹے اس کے ساتھ حادثات بھی پیش آئیں گے، تو پھر وہ لرن کرے گا. ناؤ لک ایٹ دا بیوٹی. ڈسکشن از ڈفرینٹ فرام لیکچرنگ. ڈسکشن یہ ایک بڑا سسٹمیٹک پروسیس ہے جس میں آپ کے سرٹن ایمز ہوتے ہیں. آپ کو سرٹن پرابلم، سرٹن کوسچن پارٹیسپینٹ کے سامنے پٹ کرتے ہیں، اور پھر ان سے اسٹوڈنٹ سے ان کے بارے میں اوپینین. یو ہیو ٹو کیپ یور اسٹوڈنٹس آن دا ٹریک. آپ کا کام اتنا ہے کہ اگر بچے آگے پیچھے کی طرف جا رہے ہوں، دوسری طرف نکل رہے ہوں، تو آپ نے انہیں واپس اس پہ لانا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. مثلاً آپ اگر یہ بچوں سے پوچھتے ہیں کہ جو محلوں میں رہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے گھر کا جو گاربیج ہے یہ اپنی گلی میں کیوں پھینکتے ہیں، اس کی ریزنز کیا ہیں، اب بچے آپ کو اپنی ایکسپیرینس کے مطابق، کوئی کہے گا جی کہ انہیں صفائی کا کوئی احساس نہیں ہے، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر یہ اس طرح ہم گند پھیلیں گے تو ہم اپنے آپ کو بھی بیمار کریں گے اور دوسروں کو بھی بیمار کریں گے. ایک کہے گا جی کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ کسی کو دیں اور وہ ان کا کوڑا اٹھا کے دے کے جائے. اب ایک حل یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ کیوں پھینکتے ہیں ایک لسٹ موجود ہے اور آپ نے ان کو بتا دی ہے. اب واٹ از اے کنسٹرکٹیو پیڈاگاجی؟ ایک یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں. اب ہر بچہ جو ہے اس کے جو اپنے گھر کے یا اپنے ارد گرد کے تجربات ہیں اس کی روشنی میں بتا رہا ہے کہ اس کی ریزن یہ ہے، اس کی ریزن یہ ہے، اس کی ریزن یہ ہے. اب یہ ڈسکشن کے تحت آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں یہ ہو رہا ہے. اگلا کوسچن آپ ریز کرتے ہیں، پھر آپ اس کو ڈسکشن کو سم اپ کرتے ہیں کہ اب ہم اس کو ایگری کرتے ہیں جی کہ اس کی یہ 5 یا 10 ریزنز ہیں کہ لوگ اپنے گھر کی یا اپنی گلی کی صفائی کیوں نہیں رکھتے ہیں. اب اگلا ڈسکشن کا پوائنٹ آپ ریز کرتے ہیں کہ اس پرابلم کو سوچیں. اگر آپ کی گلی کا مسئلہ ہے، آپ کے محلے کا مسئلہ ہے، یہ کس سبجیکٹ کا ٹاپک ہے؟ سوشیالوجی کا، جو آپ 9th 8th تک جسے اردو میں معاشرتی علوم کہتے ہیں، معاشرے کے بارے میں کہتے ہیں، یہ آپ انہیں پڑھا رہے ہیں. اب کہتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ اب ہم اس مسئلے کا حل کیا ہے، اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں. اب جا کے خود بھی سوچیں، پڑھیں، مختلف لوگوں سے آپ بچوں کو کہتے ہیں بات کریں، امی سے پوچھو، ابی سے پوچھو، محلے والوں سے پوچھو. دے کم اپ ود اے ویری انٹرسٹنگ اینڈ یوزفل نالج. اب وہ اپنا نالج خود کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، اینڈ پھر آپ ڈسکشن سے اس کو آپ چیز کو کنکلوڈ کروا رہے ہیں. 50%. اور جو لرننگ سائنٹسٹ کہتے ہیں جن چیزوں کو ڈسکس کر کے پھر آپ واقعاً وہ محلے کی صفائی بھی کرواتے ہیں، ان چیزوں کو پریکٹس میں، ایکشن میں ڈالتے ہیں. اب جیسا ہم سوچتے ہیں ایسا حقیقت کی دنیا میں بہت سی چیزیں اس سے مختلف ہوتی ہیں.